الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور بات سیدھی کیا کرو۔ اس حکم الہی میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی یعنی اللہ کے ڈر اور سیدھی بات کرنے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اپنی زبان کو وہی درست طریقے سے استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، اپنی زبان سنبھال کر بات کرتا ہے، پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے۔ اور جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ بے باک ہو کر بولتا ہے، جو جی میں آتا ہے بول دیتا ہے، اور کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہیں میری اس بات سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری یہ بات مجھے جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنا دے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تقوی کا ایک تقاضا یہ بتایا ہے کہ انسان اپنی زبان کو سنبھال کر بات کرے، سیدھی بات کرو۔ یہ سیدھی بات کیا ہوتی ہے؟ سیدھی بات وہ بات ہوتی ہے جو سچی ہو، جس میں جھوٹ شامل نہ ہو۔ سیدھی بات وہ بات جو معقول ہو اور جچی تلی بات ہو۔ جب بھی بندہ گفتگو کرے تو ناپ تول کر گفتگو کرے، کوئی فضول اور بیکار بات نہ کرے، بات کو کلیئر کرے، گما پھرا کر یا گول مول کر کے بات نہ کرے۔ خاص طور پر جب کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، لین دین کا معاملہ ہو، نکاح کا رشتے کا معاملہ ہو، قرض وغیرہ کا معاملہ ہو، کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہو تو بات بالکل واضح کرنی چاہیے، اور جو دل میں ہو وہی زبان پر بات لانی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان منافقت کا مظاہرہ کرے، دل میں کچھ اور ہو، نیت اس کی کچھ اور ہو اور زبان پر وہ کچھ اور کہہ رہا ہو۔ اور سیدھی بات وہ ہوتی ہے جو بالکل واضح ہو، سننے والے کو اس کا واضح طور پر مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بات میں ابہام ہو یا گما پھرا کر بات کی گئی ہو یا ذو معنی بات ہو، سننے والا اس کا کوئی اور معنی لے رہا ہو اور بتانے والا کوئی اور بات کرنا چاہتا ہو۔ تو جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ سیدھی بات کرتا ہے، اور جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ بات کو گھما پھرا کر کرتا ہے اور بات مبہم قسم کی کرتا ہے، ذو معنی بات کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ سوشل میڈیا پر یوں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا پر سیدھی بات کی جائے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے لائکس اور کمنٹس نہیں ملیں گے، تو اگر میں گھما پھرا کر اور گول مول کر کے بات کروں گا تو پھر لوگ جو ہے نا وہ مطلب سمجھنے کے لیے اور اعتراض کرنے کے لیے، اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ نیچے کریں گے، اس لیے وہ بات کو گھما پھرا کر کرتا ہے۔ جب لوگ اعتراض کرتے ہیں اور شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں تو پھر یہ شخص اپنی صفائیاں پیش کرتا ہے، کہتا ہے میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا۔ بھائی تو جو کہنا چاہتا تھا تو نے پہلے واضح کیوں نہیں کیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ دل میں پہلے ہی اس کے چور تھا کہ کمنٹ مجھے کافی سارے مل جائیں گے، اگر سیدھی بات کروں گا تو شاید لوگ صرف لائک کر دیں گے یا لائک بھی نہیں کریں گے، لیکن جب ٹیڑھی بات کروں گا تو پھر لوگ کمنٹوں کی لائنیں لگائیں گے۔ تو یہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہماری عام گفتگو ہو یا لین دین کے کوئی بھی معاملات ہوں، انسان کو سیدھی کھری اور سچی بات کرنی چاہیے، جو بات دل میں ہو وہی زبان پر لانی چاہیے۔ انسان اس سے لڑائی جھگڑوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ جب کوئی بات چھپائی جاتی ہے، حقیقت واضح نہیں کی جاتی تو بعد میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ داری کے معاملات میں، نکاح کے معاملات میں لڑکے والے اپنی کوئی چیز چھپا لیتے ہیں، لڑکی والے کوئی بات چھپا لیتے ہیں، تو رشتہ جب ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بعد میں پھر کچھ باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں جو لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہیں۔ سیدھی بات کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں آگے فرمایا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سیدھی بات کرنے سے انسان کے معاملات
سیدھے رہتے ہیں. بات اگر کلیئر کر کے کی جائے گی تو انسان بد مزگی سے، اختلافات سے، انتشار سے، لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہتا ہے. یہ تو فائدہ ہوا دنیا کا، اور بندے کو دین کا اور آخرت کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العزت سیدھی بات کرنے کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو بھی بخش دے گا. اس لیے ہمیں تقوی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زبان کو سنبھال کر بات کرنی چاہیے اور ہمیشہ سیدھی اور کھری بات کرنی چاہیے.